فاطمہ میری قریب کی رشتہ دار ہے، بس یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ میری لگتی کیا ہے۔ عثمان نیلم بشیر کی طرح دل کی بہت اچھی ہیں، خوبصورت ہے، اور بدقسمتی سے میں اینک گھر بھول آیا ہوں، ورنہ یہ بھی کہا جاتا کہ ربیہ کی طرح حسین بھی ہے۔ 100 میں سے 99% خواتین ذہین اور سمجھدار ہوتی ہیں، یہی وجہ کہ میری دوسری شادی نہیں ہو سکی۔ معذرت خواہ ہوں کہ بھول گیا ہوں کہ مجھے کتاب پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ کتاب بھی میں نے پڑھی، افسانے تھے، خوب تھے، خاص طور پہ اس مائی والا افسانہ جس کی اولاد معاشی مشکلات کا شکار تھی، بان ہے غالباً اس کا نام، اور اس کے پاس سونے کی چارپائی تھی۔ میں رائٹر ہوتا تو چارپائی پیتل کی کر لیتا، آج کل تانبے کا ریٹ بھی چڑھا ہوا ہے۔ باقی تمام کہانیوں میں فاطمہ کی بھرپور کوشش رہی کہ قاری بچ کے نہ جائے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کہانیوں میں فاطمہ کی بھرپور کوشش رہی کہ قاری بچ کے نہ جائے، روئے ضرور۔ پتہ نہیں کیوں خواتین اذیت پسند ہوتی ہیں، انہیں رونا اچھا لگتا ہے۔ جس بزرگ کو دفنانے کی جلدی اس کی اولاد کو ہوتی ہے، یہ اس کا جنازہ بھی روک لیتی ہے، اب آبیدہ منہ تے بہاؤ۔ میں نے کتاب آدھی پڑھی، کیونکہ کتاب ایک تھی اور ہم 2 لوگ تھے، وزن کے حساب سے 4 کر لیں۔ کھانا پکانے، کھلانے اور برتن دھونے کے بعد جو وقت بچتا تھا اس میں جتنی پڑھی جا سکتی تھی اتنی میں نے پڑھی۔ فاطمہ کی کہانیوں کے تکنیکی اور فنی محاسب پہ تو سیانے لوگ بات کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ فاطمہ آگے بڑھ رہی ہے، اچھا لکھ رہی ہے، اچھا سوچ رہی ہے، اور اس بار تو کتاب کی پرنٹنگ بھی کمال کی ہے۔ مجھے سچ مچ افسانے اور کہانی کا فرق نہیں پتا۔ اگر میں ان کی تخلیقی صلاحیتوں پہ تکنیکی رائے دوں گا تو خود ہی پکڑا جاؤں گا۔ جیسے چند روز قبل اپنے شہزاد صاحب نے علامہ اقبال صاحب کا ایک کلاسیکل شعر اپنی وال پہ پوسٹ کیا، میں نے نیچے شرارتاً کمنٹ کیا کہ شعر اقبال کا ہے مگر خیالات ربیندر ناتھ ٹیگور کے ہیں۔ میجر صاحب غصہ کر گئے، انہیں کیسے ثابت کرو؟ میں نے کہا یہ جو کلاسیکل سٹائل ہے وہ ستیم سیمن سندرم والا، یہ ربیندر ناتھ ٹیگور کا، یہ بنگال سے ہندوستان میں آیا ہے۔ ابھی تو یہ بات بھی بکواس تھی۔ میجر صاحب بڑے پریشان ہوئے۔ خیر میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا سرکار نہ میں نے اقبال کو پڑھا ہے اور نہ ربیندر ناتھ ٹیگور کو، میں تو بس ویسے چھوڑ رہا ہوں۔ تو میجر صاحب اچھا، تو میں نے فون کر کے کہا میجر صاحب معافی دے دے، نہ میں نے اقبال کو پڑھا ہے نہ ٹیگور کو۔ شہزاد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے یار مرزا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا سیانا بندہ کہہ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو سچ ضرور ہوگا۔ جناب سچ یہی ہے کہ میں نے کتاب آدھی پڑھی ہے۔ اندھیرے کا آدمی ابھی اجالے سے کافی دور ہے۔ کا فرق نہیں پتا، جبکہ ایسا فرق روز آپ کے سامنے آتا ہے۔ جب بھی آپ ربیہ جی کے سامنے اچانک آئیں اور چونک جائیں تو سمجھ لیجیے افسانہ ہے، اور اس چونک جانے کے بعد کی کیفیت کہانی ہے۔